بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آپ کو اپنے چینل جیلانی نیوز میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو فیصلہ ہوا ہے سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف اور ان کی بیٹی مریم نواز صاحبہ اور ان کے داماد کیپٹن صفدر کے حوالے سے جو ایون فیلڈ ریفرنس کی اپیلیں زیر سماعت تھیں، جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنا شارٹ آرڈر حکم سنایا ہے۔ تفصیلی فیصلہ بعد میں آئے گا، اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہوگا کہ 2016 میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک منتخب وزیر اعظم کو اقامہ کی بنیاد پر نائل کیا اور پھر جے آئی ٹی بنائی گئی کہ جائیداد کی بابت جو اپارٹمنٹس ہیں لندن میں ان کے حوالے سے اس میں پاکستان کی طاقتور ایجنسیاں، سیکورٹی ادارے، ان کے جو افراد تھے ان پہ مشتمل جو ہے وہ جے آئی ٹی بنائی گئی، انویسٹیگیٹ کیا گیا کام کو، اور پھر ایک ریفرنس جو ہے نیب کی عدالت میں دائر کیا جاتا ہے اور احتساب عدالت کے اوپر سپریم کورٹ کا ایک جج، مانیٹرنگ جج لگایا جاتا ہے۔ اور یہ حیرت کی بات ہے کہ ماتحت جوڈیشری پر اسپیسیفک ایک جج تعینات کرنا، اس کے کیا اغراض و مقاصد تھے؟ اور یہ بھی شاید ذوالفقار علی بھٹو کا جو کیس تھا، یہ بھی اسی نوعیت کی شاید یہ تعیناتی تھی کہ جس طرح قانون سے وابستہ افراد ڈورنگ دا پروسیڈنگ آف اینی کیس کبھی بھی ذوالفقار علی بھٹو کے کیس کا ریفرنس بطور اعلیٰ عدالتی نظیر پیش نہیں کیا جاتا، کیونکہ وہ جو فیصلہ وہ اس قابل نہیں کہ اس کو بطور سائٹیشن پیش کیا جا سکے۔ یہ ہماری جوڈیشری پر ایک سوالیہ نشان ہے۔ اور اسی طرح جب اس کیس کو جے آئی ٹی بنائی گئی، احتساب کورٹ میں ریفرنس بھیجا گیا اور اس احتساب عدالت نے ٹرائل کرنے کے بعد، جو احتساب عدالت کے جج تھے محمد بشیر صاحب، تو جج کا کام تو یہ ہے کہ تمام ایویڈنس کلیکٹ کرنے کے بعد جو صفحہ مثل پہ آئے تو اس کے مطابق جزا اور سزا کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اور اوپر جو سپریم کورٹ کے ایک جج صاحب جو ہے وہ نگرانی پہ تھے۔ اس کے بعد ہوا کیا کہ 6 جولائی 2018 کو نیشنل الیکشن سے قبل ان 3 شخصیات کو سزا سنا دی گئی، اور اس سزا میں کیپٹن صفدر کو 1 سال اور مریم نواز جو پی ایم ایل این کی نائب صدر بھی ہیں اور سابق وزیر اعظم محمد نواز شریف کی بیٹی ہیں، ان کو 7 سال سزا اور 30 کروڑ روپے جرمانہ کیا گیا۔ اور جو وزیر اعظم، ایٹمی وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کو 10 سال سزا اور اس کے ساتھ 1 ارب 10 کروڑ جرمانے کا حکم سنایا گیا۔ جب یہ سزا ہوئی اور جب اپیل فائل کی گئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، ایک لاء کے طالب علم ہونے کی حیثیت میں جب ہم ہائی کورٹ میں سزا کے خلاف اپیل فائل کرتے ہیں، 7 سال سزا ہو، 10 سال ہو، 15 سال ہو، تو ہم سی آر پی سی کی سیکشن 426 کے تحت پٹیشن بھی ساتھ فائل کرتے ہیں
جو وہ جائی صاحب سزا سسپینڈ کر کے جو ہے وہ بیل پہ آدمی جو ہے اس کو آؤٹ کرتے ہیں، جیل سے باہر نکالتے ہیں، تو 10 سال تک آلموسٹ جو پریکٹس چل رہی ہے آج تک، 7 سال 2 سال 4 سال 10 سال تک، جب 426 کی اپلیکیشن جاتی ہے تو بیل آؤٹ ہو جاتا ہے آدمی۔ کیا یہ وجہ تھی کہ یہ جو کیس تھا جس میں 10 سال سزا ہوئی 426 کی اور مین اپیل ریگولر ہیئرنگ کے لیے فکس نہیں کی گئی، یہ بھی ایک قانونی نقطہ ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ پھر تاریخ چلتی رہی، پروسیڈنگ ہوتی رہیں، مین وائل میاں محمد نواز شریف صاحب کی طبیعت خراب ہوئی اور وہ میڈیکل گراؤنڈ پہ باہر گئے۔ اب آ جاتے ہیں کل کے فیصلے پہ، جو 29/9/2022 کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے مسٹر جسٹس عامر فاروق اور مسٹر جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے شارٹ آرڈر سنایا۔ اس میں انہوں نے کیپٹن صفدر کی 1 سال کی سزا اور مریم نواز صاحبہ کی 7 سال سزا اور 30 کروڑ روپے جو ہرجانہ تھا، جرمانہ تھا، اس کو کالعدم قرار دے کر ان دونوں کو باعزت طور پر بری کر دیا۔ اب کورٹ میں جو پروسیڈنگ ہوئی ہیں، جب نیب پراسیکیوٹر صاحب پیش ہوئے تو نیب پراسیکیوٹر کو پچھلی جو سماعت تھی اس پہ اس معزز بینچ نے جو 4 سوال دیے تھے کہ ان 4 سوالات کا آپ نے جواب دینا ہے، تو وہ جو 4 سوال تھے وہ اس سے قبل کی ویڈیو میں تفصیلی اس پہ ڈسکشن کر دی گئی ہے، تو اس سے آگے چلتے ہیں۔ تو وہ جب بات وہاں پہ بحث شروع ہوئی تو مسٹر جسٹس عامر فاروق نے نیب پراسیکیوٹر سے یہ سوال کیا کہ یہ جو جائیداد ہے یہ کمپنی کی ملکیت تو ہیں، لیکن کوئی ایسا ڈاکومنٹس یہ نہیں ہے صفحہ مثل پہ، نہ کوئی ایسی شہادت موجود ہے کہ جس سے ان کمپنیوں کا میاں نواز شریف کے ساتھ تعلق ثابت ہوتا ہو۔ یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ وہ آپ نے ثابت کرنا تھا، وہ آپ ناکام رہے۔ دوسرا، جب جج صاحب نے یہ سوال کیا کہ جب ملزم جو ہے میاں محمد نواز شریف وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جائیداد میری نہیں ہے، تو بارے ثبوت آپ پر آتا ہے پراسیکیوشن پہ کہ آپ نے ثابت کرنا ہے کہ یہ ثبوت ہے کہ یہ اس کی پراپرٹی ہے، یہ بھی آپ نے ثابت نہیں کیا۔ یہ 2 پوائنٹس جو ہیں اس پہ جج صاحب نے یہ فائنڈنگ دی ہے، اور اس 2 پوائنٹس پہ بھی آگے جا کے ہم بات کریں گے۔ تو وہ جب سزا سسپینڈ ہوئی تو اب جو قانونی ماہرین ہیں وہ اس فیصلے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا اس فیصلے کی روشنی میں میاں محمد نواز شریف کی جو اپیل ہے اس پہ کیا قانونی پوائنٹس جو ہیں وہ نظر انداز ہو سکتے ہیں؟ کیا ان کو فائدہ ملنے والا ہے یا ان کو سزا ہونے والی ہے؟ کیونکہ یہ میٹر ابھی تک اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے، تو یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کیا فیصلہ دے گی، یہ دے گی، لیکن طالب علم ہونے کی حیثیت سے اور جو قانونی ماہرین ہیں ان کے خیالات کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قانونی ماہرین یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ ایک متحد جوڈیشری کے اوپر
جو ہے سپریم کورٹ کا جج مانیٹرنگ جج لگایا جائے، جب کہ فوجداری قانون میں اور دیوانی قانون میں پروسیجر یہ ہے کہ ایک کورٹ کے اوپر آلریڈی ایک کورٹ ہوتی ہے جس میں اپیل کا رائٹ ہوتا ہے، تو وہاں نیچے اگر فیصلہ غلط ہو تو اوپر وہ کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ اسپیشل جج بٹھانا یہی ایک ہماری جوڈیشری پر سوالیہ نشان ہے۔ جو سینئر قانون دان کہتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس حوالے سے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے معزز 2 جج صاحبان نے جو نیب پراسیکیوٹر سے یہ 2 باتیں کی ہیں، اٹس مین کے کیس ثابت نہیں ہوتا، اور اس کے جو بینیفیشری ہیں، جو فائدہ ہو جائے گا، قانون کے مطابق جو ہے وہ کو اکیوز کو جاتا ہے۔ ان کا خیال یہ ہے کہ میاں نواز شریف کو اس بات کا بینیفٹ ملنے والا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ماہرین قانون دان یہ بھی بات کرتے ہیں کہ جب اپیل زیر سماعت ہو تو 426 CRPC کی اس پہ کارروائی نہ کی جائے۔ یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے کہ کیا اس کو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ اور دوران پروسیڈنگ جب نیب پراسیکیوٹر سے جج صاحب نے یہ سوالات کر رہے تھے کہ آپ نے ان کی بارے ثبوت آپ پہ تھا، آپ نے ثابت نہیں کیا، تو نیب پراسیکیوٹر نے بڑی دلچسپ بات کی۔ انہوں نے کہا کہ جو ہے سپریم کورٹ کے نگران جج صاحب تھے یا سپریم کورٹ تھی، ان کے حکم پر یہ کیس رجسٹرڈ کیا گیا، اور جو انٹیلیجنس ادارے تھے، جو سیکورٹی کے تھے، انویسٹیگیشن ٹیمیں تھیں، پراسیکیوشن تھی، نیب تھی، تو جج صاحب کا یہ خیال جو انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو معلومات دے رہے ہیں، یہ درخواستیں ہیں، ثبوت کہاں پہ ہیں؟ تو اس پہ نیب پراسیکیوٹر خاموش ہو گئے۔ تو معزز بینچ کا یہی تھا کہ کوئی ثبوت نہیں ہے اس کیس میں۔ تو اس بنیاد پہ جناب یہ مریم نواز صاحبہ کی اور کیپٹن صاحب کی جو ہے وہ اکیوٹل ہوا ہے، اور نیکسٹ جو ہے آنے والے دنوں میں جب یہ اپیل لگے گی میاں محمد نواز شریف کی، جو سابقہ وزیر اعظم پاکستان ہیں، بلکہ ایٹمی وزیر اعظم ہیں ان کی، تو اس پہ پھر نیکسٹ بات کریں گے۔ اور ادھر جب یہ بریت ہوئی تو میاں محمد نواز شریف نے میڈیا سے جو بات کی وہ بھی بہت دلچسپ ہے اور بہت اہم ہے، اور وہ یہ تھی کہ میاں محمد نواز شریف نے کہا تھا کئی سال پہلے جب یہ پروسیڈنگ شروع ہوئی کہ میں نے اپنا معاملہ اللہ کی ذات پر چھوڑ دیا ہے، اور میاں صاحب کا جو کل کا بیان تھا انہوں نے کہا کہ یہ میں نے چونکہ میرا دل صاف تھا اور اللہ کی ذات نے میری مدد کی، اور یہ جو ہے اپیلیں ہماری منظور ہوئی ہیں، کیونکہ میاں صاحب نے کل بھی دوبارہ یہ بات دہرائی کہ میں نے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ رکھا ہے۔ جن دوستوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ وہ جلدی سے سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کریں۔